پہلا سفر۔ دوستو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے والد بغداد کے سب سے بڑے تاجر اور امیر آدمیوں میں سے تھے۔ میں ابھی کم سن ہی تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی ساری دولت وراثت میں مجھے مل گئی۔ میں نے اپنی جائیداد کو ہوش سنبھالنے کے بعد تحویل میں لیتے ہی میں نے فضول خرچے شروع کر دیے۔ میں زرگ برگ کپڑے خرید کر پہنتا، کھانے پینے پر بے تحاشا خرچ کرتا۔ عرض کہ اپنے ہم عمر اور بالکل بے پرواہ اور فضول خرچ نوجوانوں کی صحبت میں گل چھڑیاں اڑانے کے سوا مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ساری عمر اسی طرح کھیل کود میں گزر جائے گی، مگر کچھ عرصہ بعد جب میری غفلت کم ہوئی تو پتہ چلا کہ سب جمع جتا ختم ہونے کو ہے۔ اگر اب فضول خرچی سے باز نہ آیا تو کل بھیک مانگتا نظر آؤں گا۔ ڈر کے مارے میرا دل بیٹھ گیا اور مجھے حضرت سلیمان بن داؤد کی وہ کہاوت یاد آئی جسے والد صاحب اکثر دہرایا کرتے تھے: موت کا دن بہتر ہے پیدائش کے دن سے، زندہ کتا بہتر ہے مردے شیر سے، اور قبر بہتر ہے مفلسی سے۔ میں نے اپنی بچی کچی جائیداد اور گھر کا سارا سامان 3000 درہم میں بیچ دیا۔ دل سے ڈر اور پریشانی کو رخصت کیا اور ٹھان لی کہ سوداگر بن کر ملک ملک گھوموں پھروں گا۔ میں نے لمبے سفر کی تیاری کر کے کئی طرح کا خاصا بہت سامان تجارت کرنے کے لیے خرید لیا۔ اپنا سامان لے کر ایک بڑی کشتی میں بیٹھ گیا جو اور بھی کہیں تاجروں کو لے کر بصرے کی بندرگاہ جا رہی تھی۔ بندرگاہ میں ایک جہاز کھڑا تھا، میں اس میں سوار ہو گیا۔ بصرے سے روانہ ہونے کے بعد ہم بہت عرصے تک دن رات سفر کرتے رہے۔ کبھی ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جاتے، کبھی ایک ساحل سے دوسرے ساحل کا رخ کرتے، اور جہاں جہاں جہاز لنگر انداز ہوتا اپنا سامان بیچتے، وہاں کی سوغات خریدتے یا مال سے مال بدل لیتے۔ اس طرح چلتے چلاتے ہمارا گزر ایک ایسے جزیرے سے ہوا جو بالکل جنت کا نمونہ تھا۔ اور اس کے کنارے پہنچ کر ہمارے کپتان نے لنگر ڈال دیا اور مسافروں کے اترنے کا بندوبست کیا۔ مسافر اتر کر مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کسی نے چولہا بنا کر آگ جلائی تو کوئی کپڑے دھونے لگا، بازے بیٹھ کر کھانے پینے اور گپے لڑانے لگے، اور چند جن میں ایک میں بھی شامل تھا جزیرے کی سیر کرنے لگے۔ ہم سب اپنے اپنے کاموں یا تفریح میں مگن تھے کہ یکایک جہاز سے کپتان حلق پھاڑ کر چیخا: فوراً جہاز پر آ جاؤ، جلدی کرو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ آؤ۔ خدا تم پر رحم کرے، کیونکہ یہ جزیرہ نہیں ہے، یہ ایک بڑی مچھلی کی پیٹھ ہے۔ یہ مچھلی بابا آدم کے زمانے سے یہاں سمندر میں سو رہی تھی، اس لیے اس کی پیٹھ پر مٹی جم گئی ہے اور درخت اگائے ہیں۔ اب تم نے وہاں پر آگ جلائی اور اسے گرمی محسوس ہوئی، اس لیے وہ ہلنے جھلنے لگی۔ ارے تم بدبختو، وہاں کھڑے میرا منہ دیکھ رہے ہو، جلدی کرو بھاگو، ورنہ یہ مچھلی سمندر میں گھوٹا لگا جائے گی اور تم ڈوب مرو گے۔ کپتان کی چیخ سن کر مسافروں میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ وہ اپنے کپڑے، جوتے، ٹوپیاں، برتن
سب چھوڑ کر جہاز کی طرف گرتے بڑھتے دوڑے۔ اس افراتفری کے عالم میں وہ سب تو خیریت سے جہاز پر جا چڑھے جو ساحل سے قریب تھے۔ جو لوگ ذرا سے فاصلے پر تھے میں بھی انہی میں شامل تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے کہ جزیرہ زور سے ہلا اور غروب سے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کے ڈوبنے سے سمندر میں تلاطم برپا ہو گیا، بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی اور بنور بن گئے۔ ان بد نصیب لوگوں میں جو موجوں میں گھوٹے کھا کے ڈوب رہے تھے میں بھی شامل تھا۔ میرے ڈوب مرنے میں کثرت ہی کیا رہ گئی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اتفاق سے میرے ہاتھ میں لکڑی کا وہ پڑا آ گیا جس پر بیٹھ کر جہاز کے لوگ نہاتے اور کپڑے دھوتے۔ مثال مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں بھی غنیمت جان کر اس بڑے سے چمٹ گیا اور جان بچانے کی خاطر ہاتھ پیر مارنے لگا۔ موجوں کا وہ زور تھا کہ میں جہاز سے دور بہا جا رہا تھا۔ ہر چند کوشش کی مگر جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنی دیر میں کپتان نے بادبان کھولے اور بچے کچے مسافروں کو لے چلا۔ جہاز جاتا دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، لیکن کیا کر سکتا تھا، بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ جہاز کے غائب ہوتے ہی میں نے دل میں کہا اب میرا بچنا مشکل ہے۔ میں پڑے پر سوار بہا جا رہا تھا کہ رات ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، لہروں کا شور، ہوا کے سائیں سائیں، اتنا بڑا سمندر اور میں اس میں اندھیری رات میں اکیلا۔ خدا کے سوا وہاں اور کون میرے ساتھ ہوتا۔ یوں ہی وہ رات گزر گئی، اکیلا۔ دن بھی ختم ہوا۔ میں اسی طرح ہوا اور پانی کے ذریعے بہا جاتا تھا۔ آخر بہتے بہتے وہ پڑا ایک پہاڑی جزیرے کے کنارے پہنچ گیا جہاں جنگل ہی جنگل تھا اور درختوں کے ٹہنے پانی کے اوپر پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے اچھل کر ایک موٹا سا ٹہنا پکڑ لیا اور اس پر چڑھ کر گھسیٹتا گھسیٹتا خشکی پر پہنچ گیا۔